السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ آن لائن تصحیح و تدریس کورس کا یہ چوتھا درس ہے۔ طریقۂ تدریس تختی نمبر 6 تا 10۔ اس درس میں ہم 6 مضامین کو سنیں گے۔ گزشتہ دروس کا خلاصہ اجمالاً، معروف اور مجہول کا مطلب طلبہ اکرام کو کیسے ہم سمجھائیں، مخارج اور صفات کی تعریف اور اس کا تعارف بچوں میں کیسے بتائیں، ہم تصحیح کیوں کر رہے ہیں، ہماری نیت کیا ہونی چاہیے، پہلے نورانی قاعدے کی تختیاں کتنی تھی، کتنے تختیوں پر نورانی قاعدہ مشتمل تھا، اور نمبر 6 پر تختی نمبر 6 تا 10 پڑھانے میں کن کن چیزوں کی رعایت کرنا ضروری ہے اور کن سے بچنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی بات ہم نے پہلے درس میں پڑھا تھا مبادیات نورانی قاعدہ۔ تجوید کسے کہتے ہیں، تجوید کی تعریف، تجوید کی اہمیت، قرآن و حدیث قراء کی زبانی، تصحیح و تدریب کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے اور اس کے شعبہ جات کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، نورانی قاعدے کی وجہ تسمیہ اور نور محمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف، کیا نورانی قاعدہ ہی پڑھانا ضروری ہے۔ ہم نے سنا تھا گزشتہ کے پہلے سبق میں، چونکہ نورانی قاعدہ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے، ہمارے علاقے میں رائج ہے۔ حضرت محی السنہ شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں اکابر علماء ہردوئی نے اتنی محنت کی ہے، ایسے رجال تیار ہوئے، ایسی شاخیں پھیلتی چلی گئی کہ غیر معمولی مقبولیت نہ صرف ہندوستان بلکہ دیگر بہت سے ممالک میں بھی یہ نورانی قاعدہ پڑھایا جانے لگا ہے۔ امت کا درد رکھنے والے، ملکوں کا سفر رکھنے والے علماء کرام نے بتایا ہے کہ عرب ممالک کے اندر بھی نورانی قاعدے کی تدریس ہوتی ہے، چونکہ اس کی ترتیب، تدریج، تسہیل کے ساتھ ساتھ زود اثر نتائج ہیں، اس کی اور تسہیل کی کوششیں بھی جاری ہیں، مجرب ہیں، اس لیے بھی اس کو قبولیت عامہ حاصل ہے۔ باقی کسی اکابر علماء ہردوئی کا اس پر اصرار نہیں ہے کہ یہی نورانی قاعدہ پڑھانا ہے، نتیجہ مقصود ہے، نتیجہ ہے قرآن پاک کو ایسے پڑھنا ہے جیسے نازل ہوا، یعنی اس کے مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور پہلے درس میں ایک اہم درخواست یہ بھی کی گئی تھی کہ اس بہانے حفظ اردو کی کتابوں کا ہم مطالعہ جاری رکھیں، سال ہر سال سے نورانی قاعدہ پڑھا بھی رہے ہیں، پڑھانے والے ہیں، ناظرہ قرآن پاک حفظ، تو اس لیے ہماری طرف سے یہ درخواست ہے کہ اس بہانے، اس کورس کے بہانے حفظ اردو کی کتابیں ضرور پڑھیں۔ اس کے علاوہ دوسرے درس میں ہم نے تختی نمبر 1 کو پڑھانے میں کن چیزوں کی رعایت ضروری ہے، تختی نمبر 2 کے اندر کن چیزوں کی رعایت ضروری ہے، اجتماعی تعلیم اصل ہے یا انفرادی تعلیم اصل ہے، دونوں کے بھی الگ الگ فوائد ہیں، اور دونوں کے اندر بھی جو کمی رہ جاتی ہے اس کی تلافی کی ہم فکر کریں، کوشش کریں۔ تیسرے درس کے اندر تختی نمبر 3، 4، 5 کے پڑھانے میں کن چیزوں کی رعایت کرنا ضروری ہے، اور ہماری مروج غلطیوں کی نشاندہی بھی کی گئی، اور یہ بھی ساتھ میں بتلایا گیا تختیوں کے شروع میں موجود جو قواعد ہوتے ہیں اس سے مقصود طلبہ کرام قاعدے کو سمجھ جائیں، لفظ بلفظ حرف بحرف رٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس چوتھے درس کے اندر دوسرا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہم تصحیح کیوں کر رہے ہیں۔ حضرت شاہ محی السنہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تصحیح پڑھنے والے طلباء، حفاظ، علماء سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ حضرات تصحیح کیوں کر رہے ہیں، یہاں کیوں آئے ہیں، پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کیا آپ پڑھنا جانتے نہیں تھے؟ جی پڑھنا جانتے تھے، لیکن تجوید سے پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ کیا آپ تجوید سے پڑھتے نہیں تھے؟ تجوید کسے کہتے ہیں؟ اس طرح کے سوالات کے بعد حضرت
نیت کی تصحیح کرواتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ آپ یوں کہیے کہ اذان و اقامت نماز و تلاوت کو سنت کے مطابق ادا کرنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں، اذان و اقامت نماز و تلاوت کو سنت کے مطابق بنانے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، اس کی مشق کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ تیسرا عنوان ہے مخرج اور صفت کسے کہتے ہیں۔ مخرج کی جمع مخارج ہیں، نکلنے کی جگہ۔ حروف کے مخارج سے مراد یہ ہے کہ کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے۔ با، اس کا مخرج کون سا ہے؟ دونوں ہونٹوں سے نکلتا ہے۔ جیم کا مخرج کون سا ہے؟ تا کا مخرج کون سا ہے؟ دال کا مخرج کون سا ہے؟ نکلنے کی جگہ کون سی ہے؟ اسے مخرج کہتے ہیں۔ اور صفت کہتے ہیں کیفیت کو، اس کی جمع ہے صفات، کیفیات، یعنی جس حرف کو جس مخرج کے ساتھ نکالنا ہے، اس حرف کی ادائیگی کے وقت جو کیفیت پیدا ہوتی ہے استعلاء کی، جو کیفیت پیدا ہوتی ہے شدت کی، جو کیفیت پیدا ہوتی ہے قلقلے کی، جو کیفیت پیدا ہوتی ہے ہمس کی، جو کیفیت پیدا ہوتی ہے ترقیق و تفخیم کی، اسے کہتے ہیں صفات، اسے کہتے ہیں صفات۔ تو بچوں کو اتنا بتائیں کہ مخرج اور صفات کا مطلب یہ ہے مخرج جہاں سے حرف نکلتا ہے، صفات یعنی کیفیت کا نام ہے کہ حرف کی کیفیت کون سی ہے، با کی کیفیت کون سی ہے، دال کی کیفیت کون سی ہے، کہ دال ادا ہوتے وقت یہ تفخیم ہوتا ہے یا ترقیق ہوتا ہے یہ حرف۔ چوتھے نمبر پر معروف اور مجہول کو ہمیں سمجھنا ہے، کیونکہ گزشتہ تختیوں میں ہم نے تختی نمبر 3 میں، تختی نمبر 4 میں، تختی نمبر 5 میں ہم نے پڑھا کہ حرفلین کو معروف ادا کرنا چاہیے، زیر کو معروف ادا کیا جائے، مجہول آواز سے بچا جائے۔ تو معروف کسے کہتے ہیں، مجہول کسے کہتے ہیں؟ مجہول کا مطلب ہے آواز موٹی ہو اور پھیلی ہوئی ہو، جیسے کہ الحمد دو، تو یہ ہے آواز پھیلی بھی جا رہی ہے اور موٹی بھی ہو رہی ہے۔ اور معروف کا مطلب یہ ہے کہ آواز نہ موٹی ہو اور نہ پھیلی جائے۔ الحمد، یہ آسان طریقہ ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے۔ اور پھر اس تختی میں پڑھانے کا طریقہ کیسے ہے، تختی نمبر 6، 7، 8 کو ہم کیسے پڑھائیں، اس کے لیے گزشتہ تختیوں میں جو باتیں بتائی گئی ان چیزوں کا ہم خاص لحاظ رکھیں، بورڈ کا استعمال ہو۔ تختی نمبر 6 چونکہ تمام تختیوں کا تختی نمبر 1، 2، 3، 4، 5 کا نچوڑ ہوتا ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے ہم اس کو خوب کھول کر محنت سے سیدھا اور الٹا پڑھائیں، سیدھا اور الٹا پڑھائیں، رواں بھی پڑھائیں، ہجوں کے ساتھ بھی پڑھائیں، نیچے سے پوچھیں، اوپر سے پوچھیں۔ اور تختی نمبر 6 میں جب ہم پڑھائیں طلباء کو تو اس کے پڑھانے میں جو شروع میں با با با، اس کو ایک سانس میں پڑھائیں، رک کر پڑھائیں، اطمینان سے پڑھائیں، لیکن ایک سانس میں، تاکہ فرق امتیاز ہو، بچہ سمجھ کر پڑھ رہا ہو کہ با ہم نہیں کھینچ رہے ہیں اس کو، با با الف مدہ کی وجہ سے کھینچ رہے ہیں اور کھڑے زبر کی وجہ سے کھینچ رہے ہیں، اور دونوں کے کھینچنے کی مقدار ایک ہی ہے، دونوں کے کھینچنے کی مقدار ایک ہی ہے۔ جو جو، جی جی جئی، ایک ساتھ ہم پڑھائیں۔ تختی نمبر 6 میں یہ چونکہ امتحان والی تختی بھی کہی جا سکتی ہے اسے، تو اس لیے اس کو خوب درمیان سے حروف کو کاٹ کر چھپا کر بھی ہم پڑھا سکتے ہیں، جیسے کہ افلا یعلم اذا بعثر، تو اذا کو آپ حذف کر دیجئے اور بعثر پوچھئے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ حافظین، اس کو چھوڑ کر آگے والے سے ملا کر آپ پوچھئے۔ درمیان میں انگلیوں کو چھپا کر، حروف کو چھپا کر یا کاٹ کر اگر ہم پوچھیں گے تو بچہ سمجھ کر اگر کہہ رہا ہے تو بس سمجھ لیجئے کہ تختی نمبر 6 کا حق ادا ہو چکا ہے۔ تختی نمبر 7 کے اندر حروف کی صحیح ادائیگی کا خاص خیال رکھا جائے، ایسا نہ ہو کہ ہجے کرتے وقت باد و زبر بن کو پڑھنے کے لیے باد و زبر بان، تادو زبر تان، بان تان نہ ہو جائے، بادو زبر بن، تادو زبر تن۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کے ہجوں میں، دو زبر کے ہجوں میں
الف کو لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ حمزہ دو زبر ان، با دو زبر بن، با الف دو زبر بن نہیں کہیں گے۔ ہدایت کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ نقطے والی بات یہاں پر ایک یہ بھی ہے، تنوین کلمے کے آخری حرف پر ہی آتی ہے، ابتدائی اور درمیانی حرفوں پر نہیں آتی ہے۔ نقطے والی بات ایک اس سلسلے میں یہ بھی ہے، گول تا اور حمزہ میں دو زبر کی تنوین بغیر الف کے لکھی جاتی ہے، جیسے کہ بقرتن میں تا دو زبر تن الف کے ساتھ لکھا نہیں جاتا ہے، تا دو زبر تن گول تا لکھ کر دو زبر اس پر لکھے جاتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جتنے حروف ہوتے ہیں وہاں پر دو زبر جب بھی لکھنا ہو الف بھی لکھا جاتا ہے۔ تختی نمبر 8 کو بھی بورڈ پر لکھ کر خوب اچھی طریقے سے واضح کر کے سمجھائیں، یا کم از کم سلیٹ پر یا کاپی پر لکھ کر بتائیں۔ انفرادی تعلیم ہو یا اجتماعی تعلیم ہو تو بورڈ پر، انفرادی تعلیم ہو تو کاپی پر یا تختی پر بتا سکتے ہیں۔ اور تختی نمبر 8 میں ہمیں یہ کام بھی کرنا ہے، تادو زبرتن تانون زبرتن دونوں کو پڑھا دینے کے بعد ایک ساتھ بھی پڑھائیں، تادو زبرتن تانون زبرتن تن تن، تاکہ اس سختی کا مقصد حاصل ہو جائے۔ اس سختی کے قاعدے میں لکھا ہوا ہے کہ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، کا مطلب یہ ہے برابر ہوتی ہے۔ برابر ہوتی ہے اسی وقت طالب علم سمجھ سکتا ہے جب اسے دونوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھایا جائے۔ تن تن وہ سمجھے گا کہ لکھنے کے اندر تو دو زبر ہیں، دو زیر ہیں، دو پیش ہیں، لیکن پڑھنا اس کو تن 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 ہی پڑھنا ہے، تانون زبرتن تانون زیر تن کی طرح۔ تو اس لیے دونوں کو ملا کر پڑھائیں، تن 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 تن۔ تختی نمبر 8 کے مکمل ہو جانے کے بعد، چونکہ حضرت مولانا عبید الرحمن اطہر سعدان برکاتہم کے بقول پہلے نورانی قاعدے کی تختیاں تقریباً 8 ہی تھی، بعد میں اس کے اندر اضافہ کیا گیا، اور قرآن کے اندر قرآن شروع کرنے کے لیے مخارج اور صفات لازمہ ان 8 تختیوں کے اندر مکمل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پہلے 8 تختیوں کے پڑھا دینے کے بعد قرآن پاک کو شروع بھی کر دیا جاتا تھا۔ اور آج بھی اگر کسی کو بہت ہی زیادہ ضعیف ہیں، بہت ہی زیادہ بوڑھے لوگ ہیں، غنہ اخفا مد کی دشواری ہے، تو ان لوگوں کے لیے اگر یہ 8 تختیاں پختہ ہو جاتی ہیں تو انہیں قرآن پاک شروع کروایا جا سکتا ہے، چونکہ اس کے اندر لحن جلی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ لحن جلی جن 5 چیزوں سے پیدا ہوتی ہے، ان 5 چیزوں کی تلافی ان 8 تختیوں کے اندر ہو جاتی ہے۔ حرکات، حروف مدہ، مخارج، صفات لازمہ اور حروف لین، اور پھر اس کی مشق، تنوین، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہو جاتی ہیں۔ ان 8 تختیوں کے ہو جانے کے بعد ہم قرآن پاک دے کر سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ طالب علم سے پوچھیں کہ بیٹا بتاؤ تنوین کسے کہتے ہیں، بورڈ پر لکھ کر بتاؤ، زبر کسے کہتے ہیں، حرکات کسے کہتے ہیں، نون ساکن کسے کہتے ہیں۔ ابھی آپ نے پڑھا، آپ نے سمجھا۔ حروف مدہ کہاں ہیں، قرآن پاک دے کر یہ پوچھیں، اس پورے صفحے کے اندر سورہ فاتحہ کے اندر یا عما یتساءلون پارے 30 کے پہلے صفحے کے اندر بتاؤ بیٹا کہ اس کے اندر حروف مدہ کہاں ہیں، الف مدہ کہاں ہے، یا مدہ کہاں ہے، 3 مثالیں ڈھونڈ کر بتاؤ۔ طالب علم جب اس کو ڈھونڈے گا، کوشش کرے گا، ایک تو وقت ضائع ہونے سے بچ جائے گا، شوق پیدا ہوگا، خود اعتمادی پیدا ہوگی، ہمت میں اضافہ ہوگا، جرأت پیدا ہوگی، اور ہمارے نورانی قاعدہ پڑھانے کا مقصد بہتر طریقے سے ادا ہو جائے گا۔ ماحول بنانے سے بنتا ہے، اس لیے ہم کوشش کریں کہ ایسا ماحول بنائیں۔ باقی اگر طلباء بہت ہی زیادہ سمجھدار ہیں تو انہیں مخارج بھی یاد دلائیں، اگر ہو سکتا ہے تو۔ یہ ضروری تو نہیں ہے مخارج کا یاد دلانا، مخارج کے مطابق ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ مخارج کا یاد کرنا، با کا مخرج یہاں سے نکلتا ہے، اس کو تلفظ زبان سے ادا کرنا، بتانا ضروری تو نہیں ہے، لیکن اگر طالب علم سمجھدار ہیں، بڑی جماعت ہیں، تو انہیں بتایا جا سکتا ہے، یاد دلایا جا سکتا ہے۔ عام طور پر قرآن پاک میں 3 کمزوریاں رہ جاتی ہیں نورانی قاعدے کے ختم ہونے کے بعد بھی۔ وہ 3 کمزوریاں انہی تختیوں کے ذریعے سے پوری ہو سکتی ہے، یا انہی تختیوں میں کمزوری باقی رہنے کی وجہ سے ہی وہ قرآن پاک کے اندر بھی کمزوری باقی رہ جاتی ہے۔ پہلی کمزوری ہے صحت میں کمزوری، تختی نمبر 1 مخارج کی کمزوری، اور روانی میں کمزوری، سوچ کر پڑھ رہا ہے، رک کر پڑھ رہا ہے، لبے ہونٹ ہجے کر پڑھ رہا ہے۔
حل کلمات میں کمزوری، حرکات ہیں، زبر زیر پیش ہیں یا مدہ ہیں، کیسے کس کو پڑھنا ہے، کس کو کھینچنا ہے، کس کو نہیں کھینچنا ہے، کس کو مد کرنا ہے، کس کو نرمی سے ادا کرنا ہے، اور یہ ساری صلاحیت پیدا ہوتی ہے انہی 8 تختیوں کے ذریعے سے۔ حروف کی شناخت، حرکات کا بیان، تنوین، جزم، حروف مدہ وغیرہ۔ اور تختی نمبر 8 کے مکمل ہو جانے کے بعد ہم حرکات، مدات، تشدید، جزم دوبارہ ہم طالب علم کو لکھ کر بتائیں بورڈ پر ایسے۔ زبر زیر پیش اسے کہتے ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش۔ الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ کب بنتا ہے، الف مدہ کے لیے کیا شرائط ہیں، یا مدہ بننے کے لیے کون سے 2-3 شرطیں ہیں، واو مدہ بننے کے لیے کون سی 2-3 شرطیں ہیں۔ تشدید اور جزم جہاں کہیں بھی آ جائے اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ تشدید اور اسی طریقے سے جزم کسے کہتے ہیں، یہ مکمل طریقے سے طالب علم کو بتانا چاہیے۔ اور تختی نمبر 8 کے اندر ہدن کے ہجے اس طرح ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، یا جو لکھی جاتی ہے وہ پڑھی نہیں جاتی ہے۔ طالب علم کو سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے یوں کہا جائے کہ لکھنے کا طریقہ ہے، پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے، ڈیکوریٹ کے لیے اسے لکھا گیا ہے، کہاں اس طالب علم کو ہم رسم الخط سے متعلق بتائیں گے؟ تو اس لیے بس اتنا کہہ دیں دال دو زبر دن ہے، یا کو پڑھنا نہیں ہے، وہ سائلنٹ حرف ہے، ایسے جیسے کہ نالج کے اندر کہ سائلنٹ ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام بس یہ ہے، ان 8 تختیوں پر گویا کہ مخارج اور صفات لازمہ کی بحث مکمل ہو جاتی ہے۔ یہاں تک طالب علم کو خوب کئی طریقوں سے 2-3 مرتبہ اعادہ کروائیں، امتحان دلوائیں، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، اس کا اعادہ ہو، سیدھا ہو، الٹا ہو، اس کے بعد تختی نمبر 9-10 کو ہم شروع کریں گے۔ تختی نمبر 9 اور 10 شروع کرنے سے پہلے ایک اہم بات یہاں یہ بتانا مناسب سمجھتے ہیں کہ تختی نمبر 9 اور 10 سے پہلے اگر طالب علم کو تختی نمبر 11، 12، 13 جزم والی، تشدید والی اگر ہم یہ تختیاں پڑھا دیتے ہیں تب بھی زیادہ بہتر ہے، قلقلے والی بہت زیادہ بہتر ہے، بہت موزوں ہیں، بہت مناسب ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ اکابر اور اساتذہ کرام کی مخالفت ہو جائے گی، نہیں، بلکہ اس سے ہمارے اکابر تو خوش ہوں گے، اس لیے کہ تختی نمبر 11، 12، 13 نسبتاً تختی نمبر 9، 10 کے بہت آسان ہوتی ہیں، تو تدریج کا اور تسہیل کا لحاظ رکھتے ہوئے تختی نمبر 11، 12، 13 کو پہلے پڑھا دیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد تختی نمبر 9 اور 10 کو پڑھائیں۔ تختی نمبر 9 کو پڑھانے سے پہلے قاعدہ یاد دلاتے ہیں اساتذہ۔ ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ قاعدہ رٹانے کی بھی ضرورت نہیں، سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پہلے ایک مرتبہ گزار دیا جائے۔ طیرن ابابیلا مکمل ہجوں کے ساتھ، وہی جو اوپر قواعد گزر چکے ہیں تختی نمبر 8 تک کے، انہی قواعد کے اعتبار سے یہاں پر اس کو بھی پڑھا جائے گا۔ بس اتنا کہہ کر ہجوں کے ساتھ، رواں کے ساتھ سیدھا اور الٹا اوپر سے نیچے سے گزار دیا جائے۔ تختی نمبر 10 بھی اسی طریقے سے پڑھا دی جائے، خالی اخفا کا طریقہ بتلا دے، یہ نہ بتائے کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد یہ حروف آئیں گے تو اخفا ہوگا۔ ابھی سے بتانے کے بجائے، چونکہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا بہت ساری عالمیت کی نصابی کتابیں ایسی ہوتی ہیں قواعد سے پہلے مثال ذکر کر دی جاتی ہیں، مثال کے ذکر کر دینے کے بعد، مثال کو سمجھ جانے کے بعد، مثال کو عمل میں لا لینے کے بعد قاعدے کو ذکر کریں گے تو بہت آسان ہو جائے گا۔ مثال سے پہلے اگر ہم قاعدے کو بتانا اور یاد دلانا شروع کر دیں گے تو دشواری پیش آ جائے گی۔ تو اسی لیے طیرن ابابیلا مکمل، اور اسی طرح انت منذر اس کو بھی مکمل ہم پڑھا دیں، اخفا بتا دیں، اخفا کا طریقہ کیسے ہوتا ہے، اس کو مکمل بتائیں۔ اس کے بعد اس سختی کو گزار دینے کے بعد ہم تنوین اور نون ساکن کے ایک ساتھ قواعد کو بورڈ پر بتا سکتے ہیں کہ دیکھیے یہ تنوین ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش اور نون ساکن۔ تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر یہ 6 حروف آئیں گے تو ایسے ہی پڑھیں گے جیسے کہ 8 تختیوں کے اندر آپ پڑھے تھے۔ تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر تا ثا جیم دال دال زا سین شین صاد طا فا قاف کاف اگر یہ حروف آ جاتے ہیں تو پھر اخفا ہوگا۔ اخفا کہتے ہیں نون کی آواز کو ناک میں چھپانا، ناک میں لے جانا، وہاں رکھنا۔ غنّے اور اخفا کے اندر فرق ہوتا ہے، غنّے کے اندر نون کا مخرج ادا ہوتا ہے اور اخفا کے اندر نون کا مخرج ادا نہیں ہوتا بلکہ نون کے مخرج کے قریب تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسے کہ ان میری زبان لگ رہی ہے مخرج پر،
نون مکمل ادا ہو رہا ہے، اس کے اندر تراخی ہو رہی ہے، ان ان، لیکن حمزہ نون زبر ان میں زبان کی نوک مخرج پر نہیں لگ رہی ہے، تو اخفا کے اندر اور غنے کے اندر یہی فرق ہوتا ہے۔ تو بہرکیف تختی نمبر 9 اور 10 کو پہلے گزار دیں، اس کے بعد تختی کو سمجھائیں، طالب علم کو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی اس کے اندر۔ اور اخفا کے اندر طالب علم غلطی کرتا ہے، انہیں بتائیں کہ اخفا ناک کے اندر کیا جاتا ہے، دانتوں میں نہیں۔ تمونذر دبا کر اخفا نہیں کیا جاتا، منہ کو بند کر کے اخفا نہیں کیا جاتا، منہ کو کھول کر انہیں بتایا جائے، با تا، صاف صاف بتایا جائے، ورنہ طالب علم یوں کہتا ہے دانتوں کو دبا کر اخفا کرتا ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ نقطے والی بات اس کے اندر یہ بھی ہے کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد الف کبھی نہیں آتا ہے، تنوین اور نون ساکن کے بعد الف کبھی نہیں آتا ہے، اسی طرح میم ساکن کے بعد بھی الف نہیں آتا ہے۔ نقطے والی بات اس کے اندر یہ بھی ایک ہے کہ گول تا ابتدا اور درمیان میں نہیں آتی، صرف آخر میں آتی ہے، گول تا آخر میں آتی ہے، گول تا اپنی شکل میں آخر میں آتی ہے، ابتدا اور درمیان میں نہیں آتی ہے۔ تمونذر تختی نمبر 10، اس کے ہجے کرنے میں حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، تا، یعنی تا زبر تا کہنے کے بعد آپ اخفا کرنا شروع کریں گے۔ حمزہ نون زبر تا زبر تا ایسا نہیں کہیں گے، کیونکہ تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر یہ حروف آئیں تب جا کر اخفا ہوگا، ابھی آپ کے ہجوں میں وہ حرف آیا ہی نہیں، جب آیا نہیں ہے تو آپ کو اخفا بھی کرنا نہیں ہے۔ طالب علم کو اس طرح سمجھائیں۔ اس تختی کے مکمل ہونے کے بعد بھی امتحان دلوانا چاہیے ہر تختی کے بعد، اور کثرت سے سوالات کرنا چاہیے۔ غنہ اور اخفا کسے کہتے ہیں، دونوں کا فرق کیا ہے، اخفا کا مطلب کیا ہے، اظہار کا مطلب کیا ہے، تنوین کسے کہتے ہیں، اور طالب علم سے پوری تختی لکھنے کے لیے کہیے، کاپی کے اندر سلیٹ کے اندر تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر یہ حروف آ جائیں تو اخفا ہوگا۔ اس طریقے سے اگر ہم مشق کروائیں گے تو تختی نمبر 9 اور 10 کا بھی حق ادا ہو جائے گا۔ یہاں تک ہمارے اس کورس کے 4 دروس مکمل ہوئے۔ آنے والے درس میں طریقۂ تدریس تختی نمبر 11 سے 16 تک بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور